بسم الله وَأَنْتَ
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وخلق الحق ووسط الصالحین بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صلی اللہ علیہ محمد وعلی دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس مقصد زندگی کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے۔ مسلسل معرفت النفس کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ جب تک انسان اپنے نفس کی معرفت حاصل نہیں کرتا نہ اسے دنیا میں سکون ملتا ہے نہ اسے آخرت میں سکون ملتا ہے، اور اس معرفت النفس کا شوق، ڈیمانڈ یا موٹو اپنے وجود میں پیدا کرنے کے لیے مختلف اسباب ہیں، اور تب تک انسان نفس کی معرفت کے لیے قدم نہیں اٹھاتا جب تک شوق پیدا نہ ہو۔ آپ کے وجود میں اگر کسی چیز کا شوق پیدا ہوتا ہے تو آپ قدم اٹھاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی موٹیویشن ہو کہ جس سے آپ قدم اٹھائیں اور وہ علم حاصل کریں۔ تو ہم نے 2 مجالس میں عرض کیا کہ خود نفس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے انسان کا یہ سوچنا ضروری ہے کہ ایک نہ ایک دن مجھے دنیا سے جانا ہے، اور حقیقت آخرت ہے، دنیا صرف عکس ہے۔ کہ میں نے کئی سال پہلے ممبر سے ایک مثال دی تھی، اخلاقی کہانی تھی کہ انگلینڈ میں ایک بادشاہ تھا، اس کی بیٹی کا ہار بہت قیمتی گم ہو گیا۔ اس نے اعلان کیا کہ جو بھی میری بیٹی کا ہار ڈھونڈ کے لائے گا میں اسے مثلا 1000 پاؤنڈ انعام دوں، بہت بڑا انعام تھا زمان۔ تو پورا شہر ڈھونڈنے لگا کہ ہمیں وہ ہار مل جائے، ہم امیر بن جائیں۔ تو ایک فقیر بندہ، غریب بندہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی نگاہ ایک نالی پر پڑی، گندے پانی پر پڑی، نجاست پہ پڑی، اور اس نجاست میں اسے وہ ہار چمکتا ہوا نظر آیا۔ آگے بڑھا، خوش ہوا کہ مجھے تو 1000 پاؤنڈ مل گئے، لیکن ہار تھا گندگی کے اندر، نجاست کے اندر، نکالتا تو کیسے نکالتا؟ اس نے ایک لکڑی لی اور لکڑی سے اس ہار کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن جتنی لکڑی اس گندگی میں مارتا رہا لیکن ہار نکل نہیں رہا تھا، نظر آ رہا تھا، نکل نہیں رہا تھا۔ اس نے کہا شاید لکڑی سے نہیں نکل رہا، خود اترا، پاؤں گندے کیے، کپڑے گندے کیے، پاؤں سے نکالنے کی کوشش کی، نہیں نکلا، ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کی، نہیں نکلا۔ یہ مبہوت و پریشان، یہ ہو کیا رہا ہے؟ نظر آ رہا ہے لیکن نکل نہیں رہا ہے، کپڑے گندے کر دیے، وجود گندا کر دیا۔ اتنے میں ایک فقیر اور درویش وہاں سے گزرا، اس نے کہا کسی سے مدد لے لوں۔ فقیر کو اپنے قریب بلایا، فقیر صاحب بہت بڑا انعام ہے، 1000 پاؤنڈ، میں آپ کو وہ چیز دکھا دیتا ہوں، آدھے آپ کے آدھے میرے۔ اس درویش نے کہا کہ سارے تیرے ہوئے، بتا تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ دیکھو اس گندی نالی کے اندر ہار پڑا ہوا ہے، میں نے لکڑی سے نکالنے کی کوشش کی، ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کی، پورا وجود میرا گندا ہو گیا، نظر آ رہا ہے لیکن نکل نہیں رہا۔ اس نے کہا بندہ خدا، ہار وہاں پر نہیں، کہ کہاں پر ہے؟ کہا اوپر دیکھ۔ اس نے اوپر دیکھا تو ہار درخت پر لٹک رہا تھا، اس کا عکس تھا جو اس گندے پانی میں پڑ رہا تھا۔ اب امیر المومنین کا جملہ سمجھ میں آتا ہے کہ کائنات عکس ہے، حقیقت جنت ہے۔ تو لذتوں کو یہاں تلاش کرتا ہے اور کرتے کرتے وجود کو نجس کر دیتا ہے، حالانکہ دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں ہے جس میں بقا ہو۔ کھانا کھائیں گے کتنے منٹ کی لذت ہے؟ چند منٹ کی لذت ہے۔ پانی پیئیں گے چند منٹ کی لذت ہے۔ نکاح کی لذت چند منٹ کی لذت ہے، کسی بھی لذت میں بقا نہیں ہے۔ اور ہر لذت کی پھر اللہ نے یہ عجیب انسان کا سسٹم بنایا ہے کہ ہر لذت کی پھر انتہا نجاست ہے۔
بہترین کھانا ٹیبل پہ رکھا جائے، کھاؤ اور انتہا ٹوائلٹ ہو جاتی ہے، نجاست ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب خدا کیا دکھانا چاہتا ہے؟ اے انسان، یہ جو لذت تم نے لی ہے، میں نے تھوڑی لذت تجھے عطا کی ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ دنیا کی لذتوں میں بقا نہیں ہے، بقا آخرت کا نام ہے، بقا قبر و قیامت کا نام ہے، بقا جنت کا نام ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو تو اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دے۔ تو یہ شوق اپنے بچوں کے ذہن میں آپ کو ڈالنا ہے کہ بیٹا دنیا ابدی نہیں ہے، ابدیت آخرت کا نام ہے۔ یہاں تو ایک مسافر خانے میں آیا ہے، 60 سال 20 سال 25 سال زندگی گزارے گا، اور جو بیج یہاں پہ بوئے گا وہاں پہ تجھے وہ چیز لینا پڑے گی۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ تو پہلی چیز، انسان اپنے دل میں شوق ملاقات خدا کو پیدا کرے۔ جب تک یہ شوق، یہ ذوق میرے اندر نہیں، اور کیسے پیدا ہوگا؟ اس کے اسباب ہیں۔ معصومین فرماتے ہیں کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ قبرستان جایا کر، اپنے لیے کفن لیا کر، تشییع جنازے میں شرکت کیا کر، بہت ثواب ہے، تاکہ تجھے پتہ چلے کہ ایک دن بالکل اسی طرح میرا جنازہ بھی اٹھے گا۔ دوسری چیز ہے معرفت النفس حاصل کرنے کے لیے خود نفس امارہ کی معرفت حاصل کرنا، کہ اللہ نے مجھے ایک نفس امارہ دیا ہے، یہ مجھے گمراہ کیسے کرتا ہے، جب تک میں اس کو سدھاروں گا نہیں تب تک میرا وجود نہیں سدھرے گا۔ اب آپ کو میں 7 سے 8 پلر بتاتا ہوں کہ جو معرفت النفس کے ستون ہیں، اگر یہ ستون میرے مضبوط ہو گئے پوری زندگی میری اچھی گزرے گی۔ آج اشارہ کرتا ہو جاؤں گا، نیکسٹ ڈے میں اس کی تفصیل۔ پہلا ستون معرفت النفس کا، معصوم فرماتے ہیں حلم ہے۔ جو معرفت النفس حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی انٹری کی شرط یہ ہے کہ اس بندے کو حلیم ہونا چاہیے۔ مومن حلم کی صفت رکھتا ہے۔ حلم کا کیا مطلب؟ یہ کبھی بھی فوراً غصے میں نہیں آتا، یہ لوگوں کی برائیوں کا جواب برائیوں سے نہیں دیتا بلکہ احسان سے دیتا ہے۔ کئی ایسے لوگ تھے جو اس نیت سے آئے تھے اہل بیت کو قتل کریں، لیکن اخلاق علی ابن ابی طالب کو دیکھ کر وہ عاشق علی ابن ابی طالب بن گئے۔ یعنی آپ تصور کریں اگر امام حسین کا یہ اخلاق نہ ہوتا جو امام نے ہور کے ساتھ رکھا تھا اور امام کے لشکر میں نہ آتا، یہ اخلاق امام حسین تھا، یہ رفتار امام حسین تھی۔ جناب زہیر نے منع کر دیا میں نہیں آؤں گا، صاف منع کر دیا، جمالان اہل بیت کو واپس پلٹا دیا۔ لیکن جب خود جا کے مولا ملتے ہیں، پتہ نہیں امام نے کیا کہا، وہ کون سا اخلاق تھا کہ پھر امام حسین کو اس نے چھوڑا نہیں۔ وہب کا واقعہ دیکھیں، مسیحی ہے، کرسچن ہے، لیکن اخلاق اہل بیت سے اتنا انسپائر ہوتا ہے وہ اپنی جان تک اہل بیت پہ قربان کر دیتے ہیں۔ مطلب ہمارے چاہنے والے کا اخلاقی جہاں جائے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے، یہ نہیں کہ گالیاں دے، یہ نہیں کہ غصے کا جواب غصے سے دے، یہ نہیں کہ بدکاری کا جواب بدکاری سے دے، اس کے وجود میں کیا ہوتا ہے؟ حلم ہوتا ہے، یہ احسان کر کے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ دوسرا پلر جو معرفت النفس کا وہ ہے علم۔ فرمایا جو معرفت النفس حاصل، پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا اخلاق اچھا نہیں، یہ کبھی بھی معرفت النفس حاصل نہیں کر پائے گا، یہ کبھی بھی اپنے اخلاق کو نہیں بنا پائے گا، یہ کبھی بھی اہل بیت کا قرب حاصل نہیں کر پائے گا اگر اس میں یہ جذبہ نہیں ہے۔ پہلا جذبہ یہ ہے کہ لوگ کچھ بھی کہیں لیکن تمہارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، تمہاری رفتار اچھی ہونی چاہیے۔ اب اسی طرح آپ میاں بیوی دیکھ لیے، طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ علم نہیں ہے۔ آج کسی مومن نے کہا مولانا شادیاں بھی جلدی کر رہے ہیں اور طلاق بھی لوگ جلدی لے رہے ہیں، شادی کرنے کی بھی جلدی ہے، پھر 2 سال نہیں گزرتے طلاق لینے کی بڑی جلدی ہے۔ جس عورت میں حلم نہیں ہے، جس مرد میں حلم نہیں ہے، جس میں تحمل نہیں ہے، ایک دوسرے کے اخلاق کو تحمل نہیں کر سکتے، فوراً جدا ہو جاتے ہیں اور حقدار لعنت پروردگار عالم بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کی جوان کی زندگی میں حلم ہو، یہ باپ حلیم ہو، یہ بیٹا حلیم ہو، نیاز والی حلیم نہیں ہے، یہ کردار والی حلیم ہے۔ وہ حلیم کھانے کے ہم بڑے شوقین ہیں، لیکن یہ حلم ہمارے وجود میں نہیں ہے۔ مجلسیں انسان کے وجود میں حلم پیدا کرتی ہیں۔ کہ صبر امام حسین دیکھو کہ وہ مولا حسین کے بابا جو اپنے اشارے سے خیبر کے دروازے کو کھاڑ دیتے ہیں، یہ پاور ولایت امیر المومنین ہے۔ چولی کے شرح کا موضوع بھی ولایت تھا، یہ پاور ولایت امیر المومنین ہے کہ اپنے اشارے سے خیبر کے دروازے کو کھاڑتے ہیں، اور انہی کے بیٹے امام حسین ایک بددعا نہیں دے رہے، ایک بددعا دیں تو پورا لشکر تباہ و برباد ہو جائے، لیکن یہ امام حسین کا حلم ہے، یہ صبر امام حسین ہے۔
وہ صبر جناب سیدہ تھا، کیونکہ اگر یہ اہل بیت ہے تو رول ماڈل ہے نا. تم یہ دیکھو کہ مولا کے چہرے پر لعاب دہن پھینکا جاتا ہے، لیکن وہی مولا امیر المؤمنین صبر کرتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں. جناب مالک اشتر کو ایک چاہنے والا دھکا دیتا ہے، پتہ نہیں کہ یہ مالک ہے کون ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مالک ہے، پھر معافیا مانگنے پیچھے پڑا، لیکن مالک نے سجدے میں جا کر کہا خدایا جس جوان نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے مالک نے اسے معاف کر دیا، تو مالک کے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ کردار وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو اگر چاہتے ہو خدا تجھے معاف کرے، احسان کرو اگر چاہتے ہو خدا تیرے ساتھ احسان کرے. تو جب تک یہ صفات، یہ پلرز میرے وجود میں نہیں ہوں گے تب تک میرے وجود میں نفس کی معرفت نہیں بڑھ سکتی. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ. یہ کیسے پیدا کرنا ہے انشاءاللہ اس کی طرف آئیں گے. پہلی چیز حلم، دوسری چیز انسان علم حاصل کرے. حلم کے بعد اگر اس کے وجود میں علم نہیں ہوگا، کہ میں نے کل بتایا تھا بچوں کو پابند کریں، کم از کم ڈیلی 20 پیجز پڑھیں. علم روح کی غذا ہے، روح کو موٹا کرنا ہے، اسے علم دو. علم دو. ڈرامہ دیکھتے ہو، ٹی وی دیکھتے ہو، دوستوں کے ساتھ گپ شپ مارتے ہو، فضول چیزیں تمہارے ذہن میں جا رہی ہیں. لیکن اگر علم اپنے وجود میں، بھائی دن میں آدھا گھنٹہ فکس کر لو، مجھے تفسیر قرآن پڑھنی ہے، معراج السعادہ پڑھنا ہے، تاریخ انبیاء پڑھنی ہے، تاکہ کچھ نہ کچھ میں سیکھتا رہوں. اور علم آپ کے وجود سے جدا نہیں ہوتا، ہر شے آپ کے وجود سے جدا ہو جاتی ہے. تیسری چیز معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے کے اندر صفت رشد ہوتی. اگر کسی کے اندر صفت رشد نہیں ہے، یہ معرفت النفس کا علم حاصل. رشد کا مطلب کیا؟ جناب مختار ثقفی کا لقب کیا تھا؟ کیس. ان کا فرقہ بنا فرقہ کیسانیہ. کیاست مطلب مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن تیز ہوتا ہے، یہ فتنوں کو جانتا ہے، یہ باطل خیالات کو جانتا ہے، یہ فوراً پکڑ لیتا ہے کہ شیطان مجھے بھی گمراہ کر رہا ہے. فلاں بندے نے جب میرے ساتھ دوستی کی ہے تو یہ میرے ساتھ اچھائی کرنا چاہتا ہے یا برائی کرنا چاہتا ہے. یہ اپنی اچھائی اور برائی کے راستوں کو فوراً منتخب کرتا ہے اور اتنا ہوشیار ہوتا ہے کہ خود کو گمراہی سے بچا دیتا ہے. اگر جناب حر کے وجود میں صفت رشد نہ ہوتی، کبھی بھی حر کو ہدایت نہ ملتی. اس نے رات کو بیٹھ کے کیلکولیشن کی کہ اور اگر تو یزید کے لشکر میں جائے گا کیا ملے گا، اگر تو حسین کے لشکر میں جائے گا تو کیا ملے گا. یزید کے لشکر میں تھوڑی بہت عہدہ مل جائے گا، لیکن اگر حسین کے لشکر میں جائے گا تو جنت مل جائے گی. قیامت کے دن جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کو منہ کیسے دکھاؤ گے؟ اور جس امام حسین کی والدہ کے لیے ایک جملہ نکال نہیں سکتے، قیامت کے دن اسی جناب زہرا کو کیا چہرہ دکھاؤ گے جب پوچھیں گے تم نے میرے بیٹے کو مارا تھا؟ تو جب اس نے کیلکولیشن کی تو اور کیس تھا، اور کے وجود میں رشد تھا. اور امام فرماتے ہیں علی کا چاہنے والا بے وقوف نہیں ہوتا، عقل مند ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد. چوتھا پلر معرفت النفس کا. یہ صفات جب پلرز بنتے جائیں گے نفس آپ کا بلند ہوتا جائے گا، آپ کی روح بلند ہوتی جائے گی. چوتھا پلر جو بہت اہم پلر ہے، اس پلر کا نام ہے عفت. جس انسان کے وجود میں نفس کی معرفت ہوتی ہے اس کے وجود میں عفت ہوتی ہے. اگر عفت نہ ہو تو انسان بے غیرت بن جاتا ہے. اور سب سے بڑی ذمہ داری جو آج کے شیطان میڈیا کی ہے وہ یہی ہے کہ جوانوں کے ذہنوں سے عفت کو ختم کر دیا جائے. اس خاتون کے وجود سے عفت کو ختم. اور عفت کیسے ختم ہوتی ہے یہ ہم آگے آئیں گے. عفت کو ختم کرنے میں سب سے بڑا جو کردار ادا کرتا ہے وہ آپ کا نفس امارہ ہے. وہ سب سے پہلے تلاش کرتا ہے کہ آپ کے دل میں کس چیز کی لذت ہے، وہ اس لذت کو آپ کے سامنے کھڑا کرتا ہے اور اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی عفت کو آپ سے لے لیتا ہے. ایک خاتون کو مال چاہیے، دولت چاہیے، وہ اس کو مال دیتا ہے، وہ اسے شہرت دیتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کی عفت کو کیا کرتا ہے؟ لے لیتا ہے. اس جوان بیٹے کو بڑا گھر چاہیے، بڑی گاڑی چاہیے، دنیا میں اسٹیٹس چاہیے، یہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے اس کے مقابلے میں اپنی عفت مجھے دے، اپنا حیا مجھے دے، اپنی غیرت مجھے دے، اور گاڑی لے، مال لے، دولت لے. تو اسٹیٹس کو بدلتا ہے، یہاں کی چیز کو وہاں رکھتا ہے، وہاں کی چیز کو وہاں رکھتا ہے. اس کی ڈیٹیل میں آئیں گے. تو فرمایا سب سے بڑا کام جو شیطان کا ہے معاشرے سے عفت کو ختم کرے. اور جب عفت ختم ہو جاتی ہے تو انسان بے حیائی میں چلا جاتا ہے. جب عفت ختم ہو جاتی ہے تو انسان بدبخت بن جاتا ہے. تبھی کیا فرمایا انسان یہ جتنے میں نے حیوان خلق کیے ان سے سبق لے.
اگر میں نے کسی کو نجس بنایا ہے تو نجس کیوں بنا؟ اس میں بھی میں نے تمہارے لیے درس رکھا ہے. کتا اللہ کی مخلوق ہے، نجس ہے، اس کتے میں بھی درس رکھا ہے. تو دیکھ کہ کتا اپنے مالک کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کرتا. جس در کا نمک کھاتا ہے اس در کی نمک حلالی کرتا ہے. تو ماں کے پیٹ سے لے کر ابھی تک میں نے تجھے نمک دیا، میں نے تجھے رزق دیا، میں نے تجھے مال دیا، تو کم از کم تیرے اندر ایک نجس حیوان جتنی تو وفا ہونی چاہیے. تو انسان ہے، لیکن اگر کسی کے اندر اس کتے جتنی بھی وفا نہیں ہے، قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ حیوان سے بدتر ہے. حضرت عیسیٰ نے کسی سے پوچھا یہ بتاؤ اگر کوئی تمہارے ساتھ احسان کرے تو کیا کرے گا؟ کہ اللہ کے نبی میں بھی احسان کروں گا. کہا یہ تو کتے کی صفت ہے، وہ احسان کے بدلے میں احسان کرتا ہے. انسان کا درجہ یہ ہے اگر کوئی تیرے ساتھ احسان نہ کرے تو پھر بھی علی کی طرح اس پر احسان کر. یہ درجہ انسانیت ہے. یہ تو صفات حیوان کی صفات. خنزیر کو نجس قرار دیا، کیوں؟ کیونکہ اس میں عفت نہیں. اگر تو اس کا گوشت کھائے گا تیرے وجود سے بھی عفت ختم ہو جائے گی. ویسٹرن ورلڈ میں مرد کی مرد سے شادی ہو رہی ہے، خاتون کی خاتون سے شادی ہو رہی ہے، قوانین پاس کیے جا رہے ہیں گے کے نام سے، لیسبین کے نام سے. یہ کیوں؟ عفت ختم کی جا رہی ہے. اگر انسان میں شعور ہوتا، عقل ہوتا، آج تک تم نے کبھی دیکھا کتا کتے سے شادی کرے، حیوان حیوان سے شادی کرے؟ لیکن انسان کے وجود سے جب عفت ختم ہو جاتی ہے، یہ خفت کے دروازے میں چلا جاتا ہے، یہ بدبختیوں کے دروازے پہ چلا جاتا ہے. معاشرے سے اگر عفت ختم ہو جائے، سب سے بڑی ذمہ داری جب ایک اسٹیٹ کی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کہ اپنے معاشرے میں عفت کو بڑھائے، اپنے کلچر میں عفت کو بڑھائے، اپنی ٹی وی میں عفت کا درس دے. کہ میں نے اس دن بات کی، بعض لوگوں نے کہا مولانا آپ نے یہ مثالیں کیوں دیں؟ میں نے کہا اگر آج کسی کو قومی ہیرو بنایا جا رہا ہے تو ایک ایسی خاتون کو جس میں عفت ہی نہیں ہے. کیا اس ملک میں ریلیجیس عورتیں کم ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے کچھ کیا ہو، اس ملک کی خواتین کے لیے کچھ کیا ہو، کوئی ایجوکیشنل ورک کیا ہو؟ لیکن کسے ہیرو بنایا جاتا ہے؟ اس سال نہیں پتا کس کو بنایا گیا. جو ایکٹریسز ہیں، جو بے حیا ہیں، جو بے عفت ہیں، ان کو بنایا جاتا ہے تاکہ یہ آپ کا چھوٹا بچہ ہے نا، آپ کی چھوٹی بچی ٹی وی پہ دیکھے گی، ہاں بھائی آج قومی ہیرو کون بنا؟ ایک بے عفت ترین عورت، ایک بدبخت ترین عورت جس نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، لہٰذا آپ کے بچے کے لیے وہ ہیرو بن جائے گی نا. رول ماڈل بناتے ہیں یہ لوگ، بے عفت ترین لوگوں کو رول ماڈل بناتے ہیں. یہ جتنا فیشن خواتین میں آتا ہے، ذرا سوچیں کہ ہم فیشن کن خواتین سے لے رہی ہیں. کائنات کی بے عفت ترین عورتیں آپ کے لباس کی ماڈل بن جاتی ہیں، آپ کے میک اپ کی ماڈل بن جاتی ہیں، وہ زندگی کے رول ماڈل بن جاتے ہیں. اور یہی مرد سوچے کہ اگر میں جس کو اپنا رول ماڈل بنا رہا ہوں، اب باریک چیزیں اس ممبر سے بیان نہیں کی جاتی، ایون آزاداری میں جو ہم پہنتے ہیں کرتے ہیں سب کچھ آپ دیکھیں ہمارے اسٹائل کن سے ملتے ہیں. وہ جو بے عفت ترین لوگ ہیں ہم ان کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں. یہی تو شیطان کا کام ہے نا، ہم آزاد کرتا ہے وہ نفخات نفاسات، یہ قرآن بتاتا ہے، وہ تمہارے رول ماڈل بناتا ہے تاکہ تو اس کو فالو کرے. اور جب معاشرے سے عفت ختم ہو جاتی ہے تو بڑے دھڑلے سے لوگ باہر نکلتے ہیں. جلوس نکلتا ہے ان بدبختوں کا. ویسٹرن ورلڈ میں یہ باہر جلوس نکالتے ہیں بڑی بے عفتی سے، بے حیائی سے، کہ جو نیچر کے خلاف ہے اس کے باہر آتے ہیں. مختلف انہوں نے شیطانی ٹولے بنائے ہوئے ہیں. اور یہاں تک کہ پاکستان کی سینٹ میں ایک بندے نے بل لانا چاہا کہ پاکستان میں بھی ہم گے کا قانون لانا چاہتے ہیں. بھائی انہوں نے کہا یہاں نہیں ہو سکتا. کہا نہیں پاس نہ کرو، ہمارا یہ مقصد نہیں کہ تم یہ قانون پاس کرو، کم از کم اس قانون کی قرارداد ایک دفعہ پیش ہو جائے تاکہ لوگوں کے کانوں میں بات جائے، ان کو عادت ہو جائے کہ ایک دن پاکستان میں یہ بھی ہو سکتا ہے. تو جب معاشرہ بے عفت ہو جاتا، جب عفت ہی نہیں ہے، اس میں حیا ہی نہیں ہے، تو کیا ہو جاتا ہے؟ یہ کبھی بھی اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا. یہ وہی عفت تھی جو امام حسین، کہ امام زین العابدین 40 سال اکبر پہ اتنا نہیں روئے، قاسم پہ اتنا نہیں روئے، اپنے بابا پہ اتنا نہیں روئے. کہ شہادت تو ہمارا ورثہ ہے نا، لیکن کس چیز پہ رو رہے تھے؟ ماؤں بہنوں کی جان. یہ وہ غم تھا امام سجاد کو کیا گیا کہ امام کی دعا کے جملے ہیں، قد سقطت امی، اے کاش میری ماں نے مجھے سخت کر لیا ہوتا، میں وہ بازار کا منظر نہ دیکھتا کہ شرابیوں کے بیچ میں ہماری مائیں بہنیں کھڑی تھیں. یہ عفت ہے، یہ عفت ہے جو اہل بیت کے وجود کے اندر تھی، اور ان کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے تھے. تو جس کے اندر عزت نفس نہیں ہے اس کی عفت. اب اس بھائی کو غیرت نہیں آتی،
بہن پردہ کرے نہ کرے، حجاب کرے نہ کرے، کیونکہ اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے، ایک ایسی سوسائٹی میں اس کی تربیت ہوئی ہے اس کے اندر عفت کی کوئی ویلیو نہیں رہی۔ اس شوہر کے لیے کوئی ویلیو نہیں ہے میری بیوی چادر پہنتی ہے کہ نہیں پہنتی۔ سنگل بال بھی اگر کسی عورت کا نظر آتا ہے نا، رسول فرماتے میں نے معراج میں دیکھا کہ عورتوں کو بالوں سے لٹکایا گیا ہے، کیونکہ اللہ کی اجازت نہیں ہے عورت سمجھے کہ میرا وجود میرا نہیں ہے، یہ امانت پروردگار عالم ہے، اور اگر اللہ کی امانت ہے تو مجھے قطعاً اس امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ ہاں اگر کوئی خاتون بتا دے بھائی جناب سیدہ کا حجاب کیا تھا، کم از کم ہم وہ حجاب نہیں کر سکتے تو واجب حجاب تو ہم کر سکتے ہیں۔ یہ جوان پوچھے کہ مولا علی کی غیرت کا معیار کیا تھا، اگر اتنی غیرت تمہارے اندر نہیں ہے تو کم از کم سمپل غیرت تو انسان اپنے وجود میں پیدا کر سکتا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں، یہ پلرز انسان کے وجود میں نہ ہو، کبھی بھی وہ معرفت و نفس حاصل نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و علیہ۔ اب یہ ساری چیزیں کب انسان کے وجود میں آئیں گی؟ جب انسان کے اندر یہ ایک صفت ہوگی، اس صفت کا نام ہے سیلف کنٹرول۔ اگر میرے وجود میں ضبط نہیں ہے، مثلا اگر مجھے کوئی گالی دے رہا ہے میں فوراً بھڑک اٹھتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ میرے اندر سیلف کنٹرول نہیں ہے، میں اپنی ذات پہ کنٹرول کرنے کی توانائی اور طاقت نہیں رکھتا۔ 3 دن 4 دن ایک عادت کو چھوڑتا ہوں، لیکن پھر وہ عادت میری طرف پلٹ کے آ جاتی ہے کیونکہ میرے اندر سیلف کنٹرول نہیں۔ تو یہ جو روزہ ہے یہ اس لیے اللہ نے واجب کیا تاکہ آپ کے اندر کنٹرول بڑھے۔ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، جس طرح باڈی بلڈنگ کرتے ہیں تو جتنا ایک ہی دن میں کوئی باڈی بلڈر نہیں بنتا، ریپیٹڈلی آپ کو ویٹ اٹھانا پڑتا ہے تب جا کے آپ کے مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ کے برین کے اندر بھی مسلز ہیں، یہ برین کے مسلز کب مضبوط ہوتے ہیں؟ جب آپ ایک کام کو ریپیٹڈلی کرتے ہیں، اتنا کرتے ہیں آپ کے برین کے مسلز مضبوط ہو جاتے ہیں، اب آپ کا ول پاور مضبوط ہوتا ہے۔ جب ول پاور مضبوط ہوتا ہے تو وزڈم پاور مضبوط ہو جاتا ہے اور آپ کے اندر کنٹرول پیدا ہو جاتا ہے کہ جو انسان دن میں 3 بار کھائے خدا کہتے ہیں اب نہیں کھاؤ، ظاہر سیلف کنٹرول ہوگا تو روزہ۔ وہی لوگ روزہ نہیں رکھ پاتے جن بیچارے کے اندر سیلف کنٹرول نہیں، کنٹرول ہی نہیں ہے پیٹ پہ۔ اللہ سب سے پہلے بتاتا ہے کنٹرول کر۔ کیوں نماز کی اتنی پابندی ہے؟ اس وقت پہ نماز پڑھ، اس وقت پہ نماز پڑھ، کیوں؟ تاکہ تیرے اندر کنٹرول پیدا ہو، تو اپنے ٹائم کو کیا کر سکے، مینیج کر سکے۔ اور جتنا کنٹرول بڑھتا جائے گا، اب شکم پہ کنٹرول ہو گیا، پھر فرمایا اعتکاف میں چلا جا، 3 دن اپنی زبان پر کنٹرول کر، لوگوں سے نہ مل، اپنی سوشل ایکٹیویٹی کو کٹ کر دے۔ جیسے جیسے کنٹرول بڑھتا جائے گا ویسے ویسے تمہارا ول پاور مضبوط ہوگا، اور جب ول پاور مضبوط ہوگا اب تمہارا زبان پر بھی کنٹرول ہوگا، تمہارا کانوں پر بھی کنٹرول ہوگا، تمہارا ہاتھوں پر بھی کنٹرول ہوگا۔ اگر کوئی گناہ کی طرف لے جائے گا تم کہو گے نہیں حرام ہے، میں اس گناہ کی طرف نہیں آؤں گا۔ تو جس کے وجود میں سیلف کنٹرول ہے وہی انسان اپنے نفس کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب اس نفس کے خلاف مجھے جنگ کیا لڑنی ہے؟ وہ فرماتے ہیں سب سے بڑا جہاد اور سب سے بڑی کوشش جو انسان کو کرنی ہے وہ اپنے نفس کے خلاف کرنی ہے۔ کا انسان جو حسرت کھاتا ہے کاش میں کربلا میں ہوتا جہاد کرتا، میں اصحاب بدر کے ساتھ ہوتا جہاد کرتا، میں اہل بیت کے ساتھ ہوتا اور دشمن سے جہاد کرتا۔ میرے امام فرماتے ہیں انسان تو ابھی بھی جہاد کر سکتا ہے، وہ جہاد بدن کا جہاد تھا، تو آج بھی چاہے تو اپنے نفس کے ساتھ۔ سب سے بڑا دشمن، یزید سے بھی بڑا دشمن تیرا نفس ہے۔ عالم کے اندر بھی ہے، جاہل کے اندر بھی ہے، ہر انسان کے اندر ہے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اگر تو اسے قتل کر لے تو کوئی کہے مولانا میرا جسم زخمی نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، مجھے اتنا ثواب مل جائے گا۔ فرمایا کون کہتا ہے؟ سب سے بڑی تلوار جو لڑنی ہے اس نفس کے خلاف لڑنی ہے۔ اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو دنیا میں کامیاب ترین انسان بن جائے گا۔ اور مولا فرماتے ہیں یہ جو نفس ہے یہ سانپ کی طرح ہے، کہ مت سمجھنا کہ تم نے 4 روزے رکھ لیے، 5 نمازیں پڑھ لی، 6 مجلسیں سن لی، 1 سال سے نماز شب پڑھ رہے ہو اور 2 سال سے زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہو، اس کا مطلب نفس مر گیا۔ فرمایا نہیں، یہ اتنا بدبخت ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا ہے، تجھے دھوکہ دیتا ہے، اب میں چلا گیا، میں نہیں ہوں، پھر اچانک سے تیرے وجود میں بیدار ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ہمیشہ چوکس رہا کرو، یہ ایک سرکش گھوڑا ہے جسے تمہیں رام کرنا ہے، اور جب یہ رام ہو جاتا ہے فرماتے ہیں اس کو اپنا تابع دار غلام بنا۔ امام حسین کو آواز ہے کیا، یا ایھا النفس المطمئنہ، جب تو بلند مراتب پہ آتا ہے تو تمہارا نفس مطمئن ہو جاتا ہے، اب جو تو کہتا ہے یہ نفس تیری اتباع کرتا ہے۔ تو اس کی بھی ٹریننگ ہے کہ جتنی عبادات اللہ نے واجب کی، مثلا اللہ نے خمس واجب کیا، کیوں واجب کیا؟ صرف اسی لیے کہ وہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں جو گرہ لگی ہوئی ہے مال کے ساتھ بندھی تو نہیں ہوئی، وہ تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہے۔ اب ویسٹرن ورلڈ کا کلچر کیا تھا
کہ یہ لنڈے میں جتنے کپڑے آتے ہیں، ہمارے اتنے مومنین بزنس بھی کرتے ہیں ادھر ادھر، پتہ نہیں ہے کہ شریعت کے اعتبار سے یہ بزنس کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے۔ وہاں پہ وہ چیریٹی کے طور پہ اپنے جتنے پرانے کپڑے ہیں غریب ملکوں میں بھیج دیتے ہیں، یہاں پہ وہ استری شستری کر کے نئی شے کر کے پھر دوسرے ممالک میں بیچتے ہیں۔ اگر کسی نے چیریٹی کی نیت سے دیا آپ اس کی خرید و فروخت نہیں کر سکتے، وہ کس کے لیے ہے؟ غریب لوگ کر رہے ہیں، لنڈے میں جائیں بوٹ بک رہے ہیں، کپڑے بک رہے ہیں سب، اور آپ بھی جا رہے ہیں خریدتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہے یہ چیریٹی کے کپڑے ہیں، اگر واقعی چیریٹی کے ہیں تو اس کی بزنس کرنا منع ہے، لیکن نہیں چیریٹی کے نہیں ہیں، پرانے کپڑے ہیں انہوں نے بیچے ہیں، آپ اس سے بزنس کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ کہ یہ جو کلچر ہے یہ ویسٹرن کلچر ہے کہ اپنے جو چیز پرانی ہو گئی وہ غریبوں کو دو، جو کلچر علی بن ابی طالب کا ہے، تنفقون مما تحبون، جو پرانا ہے وہ اللہ کی راہ میں نہیں دو، جو تجھے پسند ہے۔ یہ کردار علی بن ابی طالب۔ مولا دو کپڑے لیتے ہیں، ایک اپنے لیے ایک عنبر کے لیے، درزی نے دو کپڑے جدا کیے، ایک اعلیٰ کپڑا تھا ایک تھوڑا سادہ سا تھا، اس نے اعلیٰ مولا کو دیا، جو ہر آدمی کرتا ہے غلام کے لیے سادی چیز لیتا ہے اپنے لیے اچھی لیتا ہے، اور جو سادہ تھا وہ قمبر کو دیا۔ امام نے کہا ایسا کیوں کر رہا ہے؟ جو اچھے والا ہے وہ قمبر کو دے، جو سادہ والا ہے وہ علی کو دے۔ قمبر نے کہا مولا آپ آقا آپ مولا آپ اچھا لباس پہنے، فرمایا قمبر علی بوڑھا ہو چکا ہے، تو جوان ہے، جوانوں پر اچھی چیزیں اچھی لگتی ہیں، تو معیاری چیز پہن۔ فرماتے بیٹا حسن میرا دل کرتا ہے میں کباب کھاؤں، کئی دن ہو گئے علی نے کباب نہیں کھایا، ان کا بھی دل کرتا تھا۔ تو امام حسن نے بڑے دنوں کے بعد بابا کا دل کر رہا ہے، مولا جاتے ہیں کباب بناتے ہیں گھر میں لاتے ہیں سفرے پہ رکھتے ہیں، اچانک در پہ فقیر کی آواز آتی ہے کوئی مجھے کھانا دینے والا۔ فرمایا حسن یہی کباب اٹھا اور اسے دے۔ کہ بابا کوئی اور غذا اسے دیتا ہوں گھر میں اور بھی ہے۔ فرمایا نہیں حسن، جو دل غذا جس غذا کے لیے علی کا دل کر رہا تھا، مطلب یہ مجھے پسند تھا، اب میں وہی دوں گا۔ فرمایا جو فقیر ہے یہ فقیر نہیں ہے، یہ تمہارے رب کا ہاتھ ہے، تو وہ چیز دیا کر جو تجھے پسند ہے۔ فرمایا حسن علی کا پیٹ تو نمک سے بھی بھر جائے گا، لیکن میں وہ چیز دوں گا جو علی کو پسند۔ یہ کردار اہل بیت ہے، لیکن ہمارے پاس وہی ویسٹرن کلچر ہے۔ ہاں بھائی سال کا اینڈ ہو گیا، دیکھو جتنے پرانے کپڑے بیوی نے نکال دیے، بچوں کے نکال دیے، بیٹوں کے نکال دیے، اب وہ بھی تو اچھی بات ہے، لیکن صرف یہ نہ کرو کہ جو چیز پرانی ہے وہ فقیروں کو دو، یہ کردار اہل بیت نہیں ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جتنے بھی واجبات ہیں، وہ خمس ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ روزہ ہو، یہ تمام تر اس لیے ہیں تاکہ تو اپنے نفس کو مارے اور تمہارے وجود میں اطاعت پروردگار عالم پیدا ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ایک تو تمہارے نفس کو یہ جہاد پسند نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا کہ تم یہ کام کرو۔ دوسرا تمہارے نفس کو یہ پسند نہیں، تم اس پہ کنٹرول۔ تیسرا اس نفس بدبخت میں ایک عادت ہے، یہ راحت طلب ہے۔ کیا ہے؟ راحت طلب، سکون طلب، آسائش طلب، لگژری لائف اسٹائل کا شوقین ہے، اس کو راحتیں اچھی لگتی ہیں۔ کل میں نے کہا تھا نا کہ خدا نے جہاں پہ اپنا کعبہ بنایا وہ دنیا کی سخت ترین جگہ ہے، زمین ذی زرع، جہاں پہ سبزہ وبزہ کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے خوبصورت بنایا ہے، لیکن آج بھی اتنا، اب کئی مومن کہتے ہیں مولانا اللہ کعبہ سوئٹزرلینڈ میں بنا دیتا ہے، کسی اچھی جگہ پہ بنا دیتا، کشمیر میں بنا دیتا ہے تاکہ ہماری زیارت کی زیارت اور سیاحت کی سیاحت ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے کہاں پہ بنایا؟ کہ سخت ترین زمین، سخت سے سخت ترین گرمی، تاکہ جب تو اللہ کی عبادت کے لیے آئے تو جسم کی راحت کو تلاش نہ کرے۔ کئی لوگ کربلا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں، یہ تم نفس کو راضی کر رہے ہو۔ یعنی زیارت حسین پر بھی اگر وجود جا رہا ہے تو نفس کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی مجھے 5 اسٹار ہوٹل میں رہنا ہے۔ ایک مرتبہ زندگی میں ہم نے غلطی کر کے قافلہ بنانا چاہا تھا، اور 4-5 لوگ، میں نے کہا اسپریچول جرنی شروع کریں تاکہ یہ 1 مہینہ جو جاتے ہیں ان کو کم از کم میرا جو سادہ سی کتابیں پڑھا دے پورے قافلے میں۔ تو سب سے پہلے جو مومنین ممبر بن رہے تھے پہلا فون کر رہے تھے، مولانا ناشتے میں کیا ملے گا، مولانا دوپہر کا کھانا کیا ہوگا۔ میں نے کہا یہ تو پھر ہم گئے تو یہ تو پھر کھانے پہ لڑائی ہوتی رہے گی۔ ہم نے کہا اس کو ہی ختم کر دو، قافلے کو ہی ختم کر دو۔ تو جو زیارت پہ جا رہے وہ راحت طلبی کی تلاش میں ہے، اس کی سوچ یہ ہے کہ بسترا کون سا ملے گا، جگہ کیسے ملے گی، وہاں پر بھی سکون کی تلاش میں ہے۔ حالانکہ کربلا میں اصل جو سکون ہے وہ زیارت حسین میں ہے۔
ہمارے کچھ ایسے دوست بھی تھے جو نئی کربلا اوپن ہوئی تھی، وہ اپنے ساتھ صرف ایک سلیپنگ بیگ ہوتا تھا ان کا، وہ ساتھ لے گئے. صبح کو جا کے امام کی زیارت کی، بین الحرمین میں بیگ بچھا لیا، رات کو سو گئے. پھر اٹھے، وہیں پر واش روم وغیرہ تھے، وہیں پہ نہانے کی جگہ تھی، نہا لیا، 4 جھوڑے گئے، امام حسین کی سکون سے زیارت کر کے آ گئے. اور یہ گیا ہزاروں ڈالر ہزاروں روپے ضائع کر کے آیا، اور پورا دن ہوٹل میں سویا رہا. بڑی اسپیڈ والا وائی فائی بھی اس کو مل گیا. زیارت 1 گھنٹے کی اور 6 گھنٹے بندہ موبائل پہ بیٹھ رہا ہے. اور زیارت بھی کرنے جا رہے ہیں تو پوری توجہ حسین پر نہیں ہے، خود پر ہے. ہاں بھائی ایک سیلفی میری تو نکال دے، 4 فوٹو تیرے تو نکال دے، گھر بھیجنے ہیں، اماں کو بھیجنے، اور وہاں پر بھی لائیو بیٹھ کے اپنے ماں باپ سے باتیں. بھائی یا تو حسین سے بات کرنے آیا ہے یا رشتہ داروں سے باتیں کرنے آیا ہے. تو کس کی زیارت؟ اپنی لگ ایسے رہا، یہ حسین کی زیارت کرنے نہیں گیا، لوگوں کو اپنی زیارت موبائل پہ کرانے گیا ہے کہ میں کھڑا ہوں پیچھے امام حسین کا حرم ہے. اپنا وقت ضائع نہ کرو. 6 دن بھی وہاں پر ہو، 6 گھنٹے سو، اور سب سے زیادہ وقت امام حسین کے حرم میں گزارو. اور عبادت صرف ہی نہیں جا کر نماز پڑھو، کوئی اچھی کتاب لے کے امام کے حرم میں بیٹھ جاؤ، اچھی چیزیں مل جائیں گی. دعا کرو مولا مجھے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. راتوں کو جا کے مسجد صحرا میں نمازیں پڑھو. مسجد ایک دن بس جاتی ہے مسجد کوفہ میں، اور نمازیں تو ایسے پڑھاتے ہیں 100 کی سپیڈ ہوتی ہے. یہ کیا فائدہ ہے اس نماز کا؟ یہ مقام ابراہیم ہے، یہ مقام فلاں کا، یہ مقام فلاں، دوڑتے ہوئے مومنین نمازیں پڑھتے ہیں. اس نماز کا کیا فائدہ؟ یہ تو اٹھک بیٹھک کی نماز نہیں ہے. نماز سکون کا نام ہے. ایک دن جا کے 2 نمازیں پڑھ کے آؤ، دوسرے دن جا کے 4 نمازیں پڑھ کے آؤ. اتنا پیسہ جو تم ہوٹلوں میں خرچ کرتے ہو اس سے زیادہ ہے کہ تم 5 دن ایکسٹرا وہاں پہ رہ لو، تاکہ تمہاری زیارت اطمینان سے ہو جائے. کم از کم اس زیارت میں ایک مرتبہ خواب امام حسین کو بھی دیکھ لو. اس زیارت میں یہ نیت کر کے جاؤ کہ مجھے امام زمانہ کی زیارت ہو جائے. لیکن یہ نفس بدبخت راحت طلب ہے، یہ لگژری لائف اسٹائل کو حرام نہیں ہے لگژری لائف اسٹائل، لیکن صرف سعی و کوشش اسی لیے کی جائے کہ مجھے اپنی راحت طلبی کو تلاش کرنا ہے، وہ جگہ جہاں پہ مجھے سکون ملے. تو جتنا اس نفس کو راحت طلب بناؤ گے یہ بدبخت بن کر جائے گا، لیکن جتنا اس کو سختیوں میں رکھو گے. علی بن ابی طالب کا چاہنے والا پہنچا امام سے ملنے کے لیے. کیا دیکھا؟ مولا کا ایک چھوٹا سا گھر ہے، اور مولا بیٹھے ہیں وہیں پہ اپنے دوستوں سے، آنے جانے والوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. اس کو بڑا افسوس ہوا کہ علی جیسا امام، میرا آقا، میرا مولا، ایسے چھوٹے سے گھر میں مولا زندگی گزار رہے ہیں. چلا گیا، کہتا ہے مجھے بہت دکھ ہوا مولا کی زندگی کو دیکھ کے، اور مجھے خبر ملی کہ مولا خلیفے بنے. ہاں، مولا کو خلافت ملی، پوسٹ ملی، حکومت ملی ہے، پاور ملا ہے. تو کہتا ہے میں پھر گیا مولا سے ملنے. اب تو مولا کے حالات بہتر ہو گئے ہوں گے. اب پھر آیا تو مولا اسی گھر میں بیٹھے. میں نے کہا مولا اتنے سال پہلے آیا یہی گھر، اب تو آپ کو حکومت ملی، اب تو آپ کو پاور ملا، پھر بھی اسی گھر میں بیٹھے. مولا آپ نے کوئی اچھا گھر نہیں لیا؟ امام فرماتے کیوں نہیں؟ علی نے بہت اچھا گھر بنایا ہے. اب اس نے سوچا کہ یہاں پہ لوگوں کو آنا جانا ہے، مولا نے کہیں باہر اپنا ویئر ہاؤس وغیرہ کوئی اچھا سا فارم مولا نے بنایا ہوگا وہاں پہ. تو امام نے کہا تجھے لے کر چلوں. امام اس کو لے کر گئے. کہتے چلتے گئے. ایک مرتبہ علی قبرستان کے اندر تھا. جیسے قبرستان میں تھا فرمایا السلام علیکم یا اہل الدیار، آئے قبروں میں رہنے والے، علی کا تم پر سلام ہو. بس تم تھوڑی جلدی سے چلے گئے ہو اور علی بھی بہت جلد تم سے ملنے آ رہے ہیں. فرمایا میں نے اپنا وہاں پہ بہت اچھا گھر بنایا ہوا ہے، اور جب تجھے علی سے ملاقات کرنی ہو، علی کا اچھا گھر دیکھنا ہو، تو مرنے کے بعد جنت میں علی سے ملنے آ جانا. حقیقی محل اہل بیت کے وہاں ہیں، حقیقی گھر جس کی تمنا کرتے ہو کہ اے خدا مجھے جنت میں علی ابن ابی طالب کا ہمسایہ بنا. یہاں بڑے بڑے بنگلے والے، لیکن وہاں پہ اصل میں یار تو وہ ہے نا کہ تمہارا وہاں پر، یہاں کے گھر تو چھوڑ کے جاؤ گے آج اپنا، پھر بیٹے کا، پھر پوتے کا، پھر پتہ نہیں کس کا، لیکن وہاں کا جو گھر ہے وہ ہمیشہ تیرا ہی تیرا رہے گا. کوشش کرو کہ یہاں کے گھروں کی تختیوں کو مت سجاؤ، جنت کے گھروں کی تختیوں کو سجاؤ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دوسرا فرمائیے راحت طلب بھی ہے، چوتھا یہ نفس بدبخت لذت پرست ہے. اس کا جو دھوکہ ہے وہ لذت ہے. اب ہر انسان کا معیار الگ ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مولانا
علماء فرماتے ہیں کہ خدا کا شکر کرو کہ تم کوفے کے ماحول میں نہیں تھے. شکر خدا کا کہ اتنوں سالوں کے بعد یہاں پیدا ہوئے اور آج تم 14 کے 14 معصومین کے ماننے والے. کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے انسان جب ایک برے ماحول میں بڑا ہوتا ہے، وہاں پہ جو انسان کو دعوتیں ملتی ہیں. اب ہر انسان کی لذت الگ ہے، ہر انسان کا نشہ الگ ہے. میں نے کسی جگہ پہ کہا تھا لوگوں کا نشہ، کسی کا نشہ چرس ہے، کسی کا نشہ شراب ہے، کسی کا نشہ نگاہ حرام ہے، کسی کا نشہ فلمیں دیکھنا، کسی کا نشہ کرکٹ کھیلنا. ہر بندے کا نشہ الگ ہے. مولویوں کا نشہ کیا ہے؟ کوئی نشے سے بچا ہوا نہیں. یہ حدیث معصوم ہے کہ کسی کا نشہ حکومت، کسی کا نشہ پیسہ، کسی کا نشہ دولت، کسی کا نشہ اچھی آواز. فرمایا مولویوں کا نشہ ہے واہ واہ. یہ مولویوں کا نشہ ہے، یہ ذاکروں کا نشہ ہے کہ جب ان کو کوئی واہ واہ کرتا ہے تو انہیں کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ذات کی واہ واہ ہوتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ جب بھی واہ واہ کرو، یہ واہ واہ کرنا گناہ بھی ہے، یہ واہ واہ کرنا ثواب بھی ہے. کہ مولا گناہ کب ہے، ثواب کب ہے؟ کہ جب واہ واہ کرنے والا واہ واہ کرے ذاکر کو، کسی شخص کو، تو گناہ ہے. لیکن اگر واہ واہ کرنے والا واہ واہ کرے اس ذکر کو جو ذاکر کر رہا ہے، تو پوری رات بھی کرے تو کیا ہو جاتا ہے؟ عبادت ہو جاتا ہے. ہر انسان کا اپنا نشہ ہے، ہر انسان کسی نہ کسی نشے میں مبتلا ہے. ضروری نہیں کہ اگر مجھے ڈرامہ اچھا لگتا ہے تو آپ کو بھی لگے. ضروری نہیں کہ آپ کو مثلاً سگریٹ کا نشہ ہے تو دوسرے کو بھی ہو. ضروری نہیں کسی کو گھٹکے کا نشہ ہے تو دوسرے بندے کو بھی ہو. کسی کو مال کا نشہ ہے، کسی کو حسن کا نشہ، کسی کو اچھی آواز کا نشہ. تو فرمایا یہ جو نفس ہے یہ تجھے لذتوں میں مبتلا کرتا ہے. اب یہ تجھے چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے کہ میرے اندر کون سا نشہ ہے کہ جس کو میں ختم کروں اور اس کے ختم ہونے کے بعد میں اپنے نفس پر کیا کر سکوں؟ کنٹرول کر سکوں. تو فرمایا ایک یہ نفس بڑا راحت طلب ہوتا ہے، لگژری لائف اسٹائل کو پسند کرتا ہے. دوسرا یہ تمہارے اندر لذتوں کو ایجاد کرتا ہے. اب لذت کا نشہ کیسے ختم ہو؟ آپ سفرے پر بیٹھے. مولا علی فرماتا ہے انسان کھانا کھاؤ، کھانا کھانا منع نہیں، لیکن کھاتے کھاتے ابھی تمہارے پیٹ میں 2 لقموں کی جگہ ہو تو کھانے کو چھوڑ دو. بعض مومنین تو ایسے ہیں کہ لقمہ جاتا نہیں، پیچھے سے دھکا بھی دینا پڑتا ہے. میں نے بعض عراق ہم گئے ہمارے، کیونکہ میں عراقیوں کے ساتھ بہت پلا بڑا ہوں، تو ان کی بڑی عادت ہے لقمے بڑے بڑے لیتے. تو طالب علم تھا، ساتھ پڑھتا تھا. میں نے کہا بندے خدا ہے کہ ہمارے یہاں ایسے کھایا جاتا ہے. یعنی کہ مولا فرماتے نہیں، چھوٹے چھوٹے لقمے، کم از کم آپ کے دانت کتنے ہیں؟ دیکھیے اس میں جسم کا بھی فائدہ ہے. یعنی اگر اتباع اہل بیت ہو تو دنیا بھی آباد، انسان کی آخرت بھی آباد. اگر 33 دانت ہیں تو اگر کم از کم ایک لقمے کو 30 ٹائم چبانا چاہیے. اس کے چبانے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جتنا معدے کا ڈائجسٹنگ سسٹم ہے وہ ہمیشہ آپ بڑی آسانی سے وہ ہضم ہو جاتا ہے. کبھی آپ کو پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی، کبھی آپ کو السر نہیں ہوگا. لیکن انسان کھانے کے حریص بنے، لذت لے، جلدی جلدی کھائے، حالانکہ لذت زبان پر ہے، لقمہ نیچے کیا لذت ختم. تو مولا کیا فرماتے؟ زیادہ چباؤ زیادہ لذت لو. اور سائنٹیفکلی بھی ہے کہ جو انسان زیادہ چباتا ہے اس کا پیٹ بھی جلدی بھر جاتا ہے. غالباً آیت اللہ دستغیب کے پاس ایک موٹا سا آدمی گیا، قبلہ مجھے کوئی نسخہ دیجیے پتلا ہو جاؤ. اب ہر نسخہ مولوی سے بھی نہیں لیا جاتا. انہوں نے نسخہ دیا، کا نسخہ یہ ہے کہ اپنے کھانے کے ہر لقمے پر 1 سورہ انا انزلنا پڑھو. اب اس کو کہتے ہیں زیادہ چباؤ، تو وہ چبانے والا تو تھا نہیں، موٹا آدمی کتنا چبائے گا، سست ہوتا ہے وہ. تو اسے کہا کہ بھائی 33 مرتبہ اپنا 1 لقمے پہ 1 سورہ انا انزلنا پڑھو. اس نے کہا یہ تو بڑا مشکل ہے. کہا پھر دیکھو نا، موٹا بننا آسان ہے، پتلا ہونا مشکل ہے. نفس بہت جلدی موٹا ہو جاتا ہے، بہت جلدی، لیکن اسے پتلا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کی زندہ مثال ہے، آپ 30 دن روزے رکھیے، 1 ہفتہ مشکل ہوتا ہے، 10 دن کے بعد عادت پڑ جاتی ہے، نفس کو عادت ہو جاتی ہے روزے رکھنے کی، بھوک کی. اور جیسے روزہ ختم ہوا عید پارٹی شروع ہو جاتی ہیں. ہاں 1 دن 2 دن 3 دن اتنا کھاتے ہو. میں چیلنج کرتا ہوں 4تھے دن روزہ رکھ کے دیکھو. 30 دن جو تم نے محنت کی وہ 3 دن میں تم خود ہی برباد کر دیتے ہو. اسی لیے فرمایا کم از کم 1 ہفتے میں 1 روزہ، نہیں تو 15 دن میں 1 روزہ، نہیں تو 1 مہینے میں 1 روزہ رکھو، تاکہ یہ نفس کس کے کنٹرول میں رہے؟ تمہارے کنٹرول میں رہے. ایسا نہ ہو کہ تم مرغی کا غلام بن جائے.
ایسا نہ ہو تو مچھلی کا غلام بن جائے. دیکھو سفرے پر جب کھانا آتا ہے، اب آپ کو ایک مرتبہ پتا چلے یہ میرا سب سے پسندیدہ کھانا ہے، اس دن کنٹرول کر کے دکھاؤ نا کہ مولا کو کباب پسند ہے، فقیر آتے ہیں دے دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں علی کا پیٹ تو نمک سے بھی بھر جائے گا. اب کیا یہ کنٹرول، یہ سیلف کنٹرول، کیا میں اپنی لذتوں پہ کنٹرول کر سکتا ہوں؟ کہ میں نے کئی مرتبہ مثال دی کہ رسول خدا گزر رہے ہیں، دیکھا جوان بڑے بڑے پتھر اٹھا رہے ہیں، کہ یا رسول اللہ یہ بہت بڑے بہادر ہیں. نبی فرماتے ہیں ان سے بڑا کوئی بزدل کوئی ہے. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا یہ بتا پتھر کا وزن کتنا ہے؟ تو پتھر کا وزن 50 کلو 20 کلو 100 کلو بہت وزن ہوگا. فرمایا یہ بتا تمہاری آنکھوں کی جو پلکیں ہیں اس کا وزن کتنا ہے؟ 2 گرام 4 گرام بھی نہیں ہوگا. فرمایا کتنا کمزور ہے وہ جوان، جب نگاہ نامحرم پہ پڑتی ہے اپنی آنکھ بند نہیں کر پاتا. کتنا وزن ہے، آنکھوں کو آنکھوں پہ نہیں ڈل پاتا، صرف اس لیے کیونکہ یہ لذتوں کا غلام ہے، علی کا غلام نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد والا. اجل فرج. تو جب تک انسان اپنی لذت پرست بنے گا تو کبھی بھی علی کی ولایت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. جب تک ڈھونڈے یہ تمام تر چیزیں آپ ڈھونڈیں کہ میری کمزوری کیا ہے، میری ویک پوائنٹ کیا ہے. وقت بہت جلدی سے گزر رہا ہے. فرمایا ایک چیز معرفت النفس حاصل کرنے سے پہلے عزت نفس کا خیال رکھنا ہے. سیلف رسپیکٹ. جس انسان میں عزت نفس نہیں ہے وہ انسان گناہ کرتا ہے. جس انسان میں عزت نفس نہیں ہے وہ اہل بیت. تو پہلے اپنی عزت کرنا سیکھ. بچوں کو سیلف رسپیکٹ کا درس دیجیے. ہم کیا کرتے ہیں بچوں کو ضائع کر دیتے ہیں. ماڈرن سائیکولوجی میں بتایا جاتا ہے کہ 2 سال سے لے کر 7 سال تک اس بچے کا جو ذہن ہے یا برین ہے وہ بہت کریٹو ہوتا ہے. تبھی آپ دیکھتے ہیں نا بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہر چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں. گلاس رکھا وہ توڑ دیا، کوئی چیز لائے اس کو کھلونا لے کر آیا باپ بڑا مہنگا، بچے نے توڑ دیا، بچے کو مارنا شروع ہو گیا. اتنی مہنگی چیز ہے، اب بچہ ہے اس کو کیا پتا. کیونکہ خدا نے اس کا ذہن کریٹو بنایا. وہ ہمیشہ تلاش میں رہتا ہے، تجسس میں رہتا ہے، تحقیق میں رہتا ہے، ریسرچ میں رہتا ہے کہ یہ کیا ہے. لیکن اگر فرماتے ہیں اکثر لوگ 99% لوگ اپنے بچوں کو ڈانٹ کر مار کر ان کا جو کریٹیوٹی ہے وہ کیا کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں. میں ساؤتھ افریقہ کے میں نے چند یہودیوں کا لائف اسٹائل پوچھا کہ یہ ظاہر یہودی بڑے ذہین ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ PhD ہولڈر آپ دیکھیں سارے یہودی ہیں، دنیا کے بڑے سے بڑے بزنس ایسے ہی تو نہیں سنبھالے ہوئے نا، انہوں نے محنت کی. تو وہ اتنی اپنی شریعت کی پابندی کرتے ہیں کہ پوری ایک مجلس اس پہ ہو سکتی ہے. مثلا ان کی خواتین 6 مہینے کے بعد کوئی کھانا نہیں کھاتی. کیا کرتی ہیں؟ زیادہ تر دودھ اور کھجور. ان کی شریعت میں کہ حضرت مریم نے بھی کھجور کھائی تھی، اور یہ سائنٹیفکلی بھی ثابت ہے کہ جو خواتین کھجور کھاتی ہیں بچہ طاقتور بھی ہوتا ہے. اور کیا کرتی ہیں؟ 6 مہینے کے بعد کوئی زیادہ کام نہیں کرتی. ان کے سامنے ایک بورڈ رکھا جاتا ہے، اس بورڈ پر میتھمیٹک کے مسئلے، کیمسٹری کے مسئلے، جتنے بھی علمی مسائل ہیں ان کو کیا کرتی ہیں، سولو کرتی ہیں. ڈیلی بیسس پہ یہی کرتی ہیں. کوئی اور ایکٹیویٹی ٹی وی دیکھنا، گانے دیکھنا، ادھر جانا ادھر جانا، ادھر گھومنا ادھر گھومنا نہیں. یہ 4 مہینے جب سے بچہ 4 مہینے کے بعد بچہ بن جاتا ہے، اس میں روح آ جاتی ہے، تو اس کے بعد یہ جتنی بھی عقلانی کام ہے، میتھمیٹیکلی کام ہے، اگر وہ پڑھی ہوئی ہے تو بکس پڑھتی ہیں، ایسے کام کرتی ہیں. اب جب یہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ ہوشیار بچہ بن جاتا ہے. وہ تباہی جو 4 سال کا حافظ قرآن، اس کی ماں نے یہی کہا نا، کہتا جب سے یہ بچہ میری شکم میں آیا میں ڈیلی بیسس پہ کوشش کرتی تھی 4 جز 5 جز قرآن کے پڑھتی تھی، اور سب سے پہلے بچے کی سماعت ایکٹیو ہو جاتی، میں گھر میں یا قرآن کھول کے رکھتی تھی. اب جب ماں نے اتنا پڑھا وہ شکم میں بچے نے سنا، جب یہ بچہ پیدا ہوا اس کے والد کہتے ہیں جب اس نے بولنا شروع کیا کہ ہم کہتے تھے الحمدللہ رب العالمین، بچہ آگے کہتا تھا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو بنا سکتے ہیں، لیکن کیونکہ علم معرفت و نفس نہیں ہے، تربیت کا علم نہیں ہے. ایک کے پاس 5 بچے ہیں، ایک نشائی بن گیا، ایک پتہ نہیں کیا جواری بن گیا، ایک کیا بن گیا، بچے تباہ و برباد ہو گئے. جو سب سے برترین نعمت پروردگار عالم تھی ہم نے اس کو تباہ کر دیا. اس بچے کی سیلف رسپیکٹ کو سائیکولوجی میں کہتے ہیں سیلف اسٹیم، اس کی اسٹیم کو تباہ کر کے ہم نے بچے کو تباہ کر دیا. اس کا جتنا کریٹو مائنڈ تھا ہم نے اسے خراب کر دیا. بچہ اگر نقصان کرے اسے سمجھاؤ
کہ میرے لال یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ اس طرح بنتا ہے، یہ اس طرح بگڑتا ہے، تو آہستہ آہستہ اب جب یہ 7 سال کا بنے گا، جس طرح آپ کو کوئی گالی دیتا ہے آپ کو برا لگتا ہے، لیکن آپ اپنا دفاع کرتے ہو، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے آپ ڈیفینس کی پوزیشن میں آ جاتے ہو. یہی کیفیت ایک چھوٹے بچے کی ہوتی ہے. جب آپ اس کو مارتے ہو، جب آپ اس کو پیٹتے ہو، جب آپ ڈنڈیوں سے اس کو مارتے ہو، تو اس بچے کو بھی غصہ آتا ہے، لیکن بچہ ہے، غصہ نکال نہیں پاتا، آپ کو کچھ کہہ نہیں پاتا، تو یہ غصہ اپنے اندر ڈالتا رہتا ہے. لہٰذا بچے کی جو سیلف رسپیکٹ وہ کیا ہو جاتی ہے؟ تباہ ہو جاتی ہے. تبھی مولا فرماتے ہیں اکرموا اولادکم، اے علی کے چاہنے والوں اپنے بچوں کو عزت دو اور اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ. اگر پوری رات اور دن ماں باپ آپس میں لڑتے رہیں گے بچہ ادب سیکھے گا. ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہیں گے یہ بچہ ادب سیکھے گا. پوری زندگی یہ دیکھے کہ بابا امی سے لڑتے رہے، امی بابا سے لڑتے رہے، یہ کبھی بھی باادب نہیں بنے گا. نہ ہی اس بیٹی سے یہ توقع رکھے اس کی شادی ہو جائے گی، اس کا گھر بنے گا. تمام تر جڑ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ہم نے وہ اخلاق پیدا نہیں کیا جو اخلاق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تھا. اس جنگ کی حالت میں کہ آج جناب علی اصغر کی رات ہے نا، فرماتے ہیں جناب رباب نے بہت ساری مقاتل کی کتاب لکھی، کہتے ہیں اس بی بی نے اصغر پہ رویا نہیں. جب پوچھا جاتا تھا بی بی رو کیوں نہیں رہی، فرماتے اگر میں روں گی تو حسین کو حوصلہ کون دے گا. یہ اخلاق کربلا ہے نا. سیدہ زینب کا اخلاق دیکھیں، یہ حوصلہ کہاں سے آتا ہے؟ بچپن سے اہل بیت نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی تھی، اخلاق کے ساتھ تربیت کی تھی، اچھی رفتار. ان کو جب تک تو بچے کو اپنی عزت کرانا نہیں سکھائے، اب عزت کیسے ڈیولپ ہو؟ دیکھیے نا یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں یہ اچھائی کو برائی کے نام پہ رکھا جاتا ہے، برائی کو اچھائی کے نام پہ. اس بچے کو سکھاؤ کہ میرے لال، مثلا بچہ کہے کہ بابا فلاں بچہ گالیاں دے رہا ہے، میں کیوں نہیں دوں؟ تم کو بیٹا جب کوئی گالی دیتا ہے نا اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے. اگر تو بھی گالی دے گا تیری عزت بھی ختم ہو جائے گی. بیٹی کو سکھاؤ بیٹی جو حجاب نہیں کرتی، جو عفت میں نہیں ہوتی، وہ اپنی عزت ختم کر دیتی ہے. ہاں اس کی کوئی ارزش نہیں ہوتی، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. لیکن اگر تم حجاب کرو گی تو امام حسین کے سامنے تمہاری عزت ہوگی، حضرت عباس کے سامنے تمہاری عزت ہوگی، جناب سیدہ فاطمہ کے سامنے تمہاری عزت ہوگی. تو بچے کو اس طرح سمجھاؤ اور اسے بتاؤ کہ عزت کیا ہے، ذلت کیا ہے. اور خطرناک معاشرہ یہ ہے کہ یہ عزتوں اور ذلتوں کی جگہوں کو بدلتے ہیں. آج ایک خاتون ٹک ٹاک پہ بے حیائی پھیلاتی ہے، ٹی وی والے اسے عزت دیتے ہیں. یہی شیطان کا کام ہے. اگر کوئی حسین بن علی کا سر قلم کرنے جا رہا ہے اسے عزت دی جاتی ہے، انعام دیا جاتا ہے، مقام دیا جاتا ہے، پوسٹ دی جاتی ہے کہ تم نے حسین کا سر قلم کیا ہے. یہی شیطان کا کام ہے کہ عزت اور ذلت کی جگہ کو بدل دو. جس چیز میں عزت ہے اسے ذلت کر کے دکھاؤ، جس چیز میں ذلت ہے اسے عزت کر کے دکھاؤ. ایک ڈانس کرنے والی، ایک گویا، ایک بدبخت، ایک اوریانی پھیلانے والی خاتون کو معاشرہ کیا دیتا ہے؟ عزت، اس کو رسپیکٹ دیتا ہے. وہ خاتون جو اوریانی پھیلاتی ہے اسے انعامات دیے جاتے ہیں، عزت دی جاتی ہے. اب ظاہر ہے یہ بچہ دیکھ رہا ہے نا، آپ کو وہ ماحول دینا ہے، اس کو صحیح تعلیم آپ نے دینی ہے کہ بیٹا یہ عزت نہیں ہے، یہ ذلت ہے، یہ دنیا کا دھوکہ ہے، یہ عزت نہیں ہے. اصل عزت یہ ہے کہ تم پروردگار عالم کے سامنے عزیز رہو. اصل عزت یہ ہے کہ جب تمہیں تمہاری قبر سے اٹھایا جائے تو ملائک تیرے استقبال کے لیے آئیں. ابن سعد عزت کے لیے گیا تھا نا، اور اس نے عزت کس کو سمجھا؟ حکومت کو. اس زمانے میں آلات اور اسباب الگ تھے. اس نے کہا مال ملے گا، دولت ملے گی. غلاموں کا زمانہ تھا، کنیزیں خریدوں گا، اتنی شادیاں کروں گا، بڑا گھر دوں گا، بڑا باغ بناؤں گا. تو وہ ان چیزوں کو عزت سمجھ رہا تھا. تو فرمائے یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ بچوں کی سیلف رسپیکٹ، پھر اسے بتائیں کہ رسپیکٹ کس چیز میں؟ رسپیکٹ گالی میں نہیں ہے، عزت گالی میں نہیں ہے، عزت اچھے کردار میں ہے، عزت اللہ کی اطاعت میں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عجل فرجہ. اور فرمایا کہ جتنی مرتبہ آپ اس بچے کو ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، تو ایک طرح سے اس کا جو مائنڈ ہے وہ آف ہو جاتا ہے، کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، بچہ ہینگ ہو جاتا ہے. ایسے بچے بڑے ہو کر نہ بڑے سائنسدان بنتے ہیں، نہ بڑے کارنامے کرتے ہیں. تو زندگیاں ایسے ہمیں گزارنی چاہیے جیسے اہل بیت نے تعلیم دی. لیکن ایشو یہ ہے کہ نہ ہم پڑھتے ہیں نہ ہم سنتے ہیں. فرمایا سب سے بڑی نشانی ایک بے وقوف کی یہ ہے
وہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا. اسے پتہ بھی ہوتا ہے میں غلط ہوں لیکن کرتا ہے. لاپرواہ ہوتا ہے. ایسے انسان کی قیامت میں سزا ہوتی ہے. آیت اللہ بہجت کے پاس لوگ گئے, قبلہ ہمیں نصیحت کریں. انہوں نے کہا سب سے بڑی میری نصیحت یہ ہے, کتنا پیارا جملہ, گولڈن ورڈز کے ساتھ اپنے گھروں میں لگائیے. فرمایا میرے لال, جتنا پتہ ہے اس پر عمل کر. یہ زندگی کی سب سے بڑی نصیحت ہے کہ جو کچھ تم نے سنا. میں ایک جگہ گیا پاکستان میں اور میں نے مجلس سنی, مولانا اچھی مجلس پڑھی. میں نے کہا اچھی بات ہے. میں نے کہا مولا علی جب ممبر پہ جاتے تھے نا تو لوگ کہتے تھے بخن بخن یا علی افصح الرجال فی العرب, عرب میں فصیح ترین کلام کرنے والا ہے. لیکن مولا فرماتے تھے کہ جنگ پہ چلنا ہے تو کہتے تھے یا علی سردی ہے. تعریفیں بہت کرتے تھے, مولا کیا کہنا آپ کا, کہ بھائی جنگ پہ چلنا ہے کہ یا علی سردی ہے. اچھا, سردیاں چلی جاتی تھی, جنگ پہ چلنا ہے یا علی گرمی ہے. اچھا, پھر کہتے تھے جنگ پہ چلو, نہ سردی نہ گرمی, یا علی بچہ بیمار ہے, بیوی بیمار ہے. لیکن جب مولا خطبہ دیتے تھے تو ٹھیک ٹھاک واہ کرتے تھے. تو میں نے مجمع کو کہا کہ سارے امام حسین کے ماننے والے, میں نے کہا کتنے لوگ خمس دیتے ہیں, اپنا ہاتھ اٹھائیں. تو بڑی مشکل سے اس مجمع میں 6-7 لوگوں نے ہاتھ اٹھائے. اس کا مطلب ہم سنتے سب ہیں. اچھا اس سے پوچھو واجب ہے, کہتے ہاں واجب ہے. دیتے کیوں نہیں؟ اس کا کوئی جواب نہیں کرتا. نماز واجب ہے, ہاں مولانا واجب ہے, پڑھتے کیوں نہیں؟ اس کا کوئی جواب نہیں. شریعت کے جتنے واجب احکامات ہیں, وہ خمس ہو, وہ زکوٰۃ ہو, وہ داڑھی ہو, مختلف چیزیں ہیں, سب جانتے ہیں واجب ہے, لیکن بھائی تم کرتے کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر مقام تسلیم نہیں ہے. میں اپنے نفس کو, اپنی خواہش کو ترجیح دے رہا ہوں. کس کی خواہش پر؟ اہل بیت علیہ السلام. یہی جہاد ہے. یہی تسلیم تمہارے اندر آ جائے تو تمہیں خدا وہ مقامات عطا کرے جس کا تم نے تصور نہیں کیا. کہ امام حسین جیسا امام, اللہ کی عبادت حسین, بس تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا, اب اپنے رب کی طرف پلٹ کے رجا. ایک شکایت کی امام حسین نے اپنے خدا سے, اے خدا میں امام ہوں, میں معصوم ہوں, میرا بچہ کیوں مارا جا رہا ہے, میرا اکبر کیوں مارا جا رہا ہے. لیکن نہیں, سیدہ زینب نے ایک شکایت کا جملہ ملتا ہے, فرماتی ما رأیت الا جلیلا, ہم نے حسن کے علاوہ. تو سب سے بڑی بیماری ہے عمل نہ کرنے کی بیماری. اور جو علماء کے مخالف ہیں وہ میسیجز بھیجتے ہیں, مولانا بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, اور یہ روایت ہم نے پڑھی ہے کہ امام آئیں گے تو 70,000 پتہ نہیں کتنے مولویوں کی گردنیں کاٹیں گے. میں نے کہا یہ ہے عربی عبارت, اور عبارت بھی صحیح ہے, وہاں لفظ مولوی نہیں ہے. 70,000 عالموں کی گردنیں کاٹیں گے. کس کی گردنیں؟ عالم. عربی میں عالم کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس علم ہو, کسی بھی چیز کا علم. اردو میں کہوں جسے پتہ ہو اور اس نے اپنے علم پہ عمل نہ کیا ہو, اسے سزا ملے گی. میرے کو اس میں سب شامل ہیں. ہر وہ بندہ جسے شریعت کا پتہ تھا, واجب کا پتہ تھا, حرام کا پتہ تھا, اگر اس نے عمل نہیں کیا تو امام زمانہ اس عالم کو سزا دیں گے کہ جس نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا. تو کئی لوگ روایات میں ملتا ہے کہ بڑے جوش و جذبے سے مولا کے ظہور کی دعائیں کریں گے, لیکن جب امام آئے گا تو پچھتائیں گے کہ کاش تھوڑی دیر سے آتا, کیونکہ ظہور کے بعد مہلت نہیں ملے گی. ابھی جی رہے ہو, مہلت ہے, خود کو سدھار لو, لیکن جب مولا کا ظہور ہو جائے گا ذرہ برابر مہلت نہیں ملے گی. امام فرمائیں گے اور کتنی مہلت دوں, کتنے محرم تم نے سنے, کتنی شہادتیں تم نے سنی, کتنی مرتبہ سنا کہ علی اصغر کو شہید کیا گیا, میری ننھی سی سکینہ کو تماچے لگے, اتنے سال میں غیبت میں رہا, علم تجھ تک پہنچا تھا لیکن تم نے اپنے علم پہ عمل نہیں کیا تھا. بہت سخت زمانہ ہوگا امام زمانہ کا زمانہ. جنگ جمل کیوں بپا ہوئی؟ لوگوں سے عدل علی ابن ابی طالب برداشت نہیں. طلحہ یا زبیر یا علی, ہم نے تجھے خلافت دلوائی ہے,
امام نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کیا تم نے سنا نہیں میں نے اعلان کیا تھا کہ علی کی عدالت تم سے برداشت نہیں ہوگی؟ ہم نے تو سوچا تھا یہ باتیں ہیں۔ امام فرماتے ہیں نہیں، جب وہ دیا بجھاتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ علی کچھ دینے والے نہیں ہیں۔ علی سے دشمنی نہیں تھی، عدل علی ابن ابی طالب سے دشمنی تھی، کیونکہ امام کا جو فیصلہ ہے بالاخص جو امام زمانہ کا فیصلہ ہوگا وہ صرف ظاہر پر نہیں ہوگا، ظاہر پر بھی ہوگا، باطن پر بھی ہوگا۔ دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق اطاعت دے، ہمیں یہ توفیق دے جو سنتے ہیں ان باتوں پہ عمل کریں۔ کچھ لوگوں کی مثال قرآن دیتا ہے اولئک وقر فی آذانہم، کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے کانوں میں پتھر ہیں، ایسے سنتے ہیں جیسے سن نہیں رہے، سن کے انسنی کر دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ قیامت کے دن بھی بہرے ہو کر اٹھیں گے، آنکھوں سے دیکھا تھا عمل نہیں کیا تھا، یہ اندھے ہو کر اٹھیں گے۔ تو اگر قیامت کے دن بینائی چاہتے ہو، شنوائی چاہتے ہو، تو زندگی ایسی گزارو جیسی اہل بیت نے کہی ہے۔ سب بات پڑھے محمد آئیے آج ایک ننھے سے باب الحوائج کی رات ہے، حاجتوں کی قبولیت کا دروازہ جناب علی اصغر، لیکن جب بھی روئیں تو محسوس کر کے رویا کریں کہ جناب رباب پہ کیا گزری ہوگی۔ محسوس نہیں کریں گے نا، آپ کو وہ احساس نہیں ہوا اہل بیت پہ کتنی بڑی مصیبت آئی تھی۔ ایک ذاکر کہتے ہیں کہ مصیبت تو حضرت زہرا نے بھی دیکھی تھی، بی بی کے پیٹ میں بھی 6 مہینے کا بچہ تھا، ظالموں نے آگ کا دروازہ گرا دیا، بچہ سے فرمایا ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں تو اس بچے سے بھی پیار کرتی ہے جس بچے کو دیکھا نہیں ہے، صرف تو گیا۔ لیکن فرمایا وہ بچہ جب گر جاتا ہے نا تو ماں کے جو زخم کے گھاؤ ہے نا جلدی بھر جاتے ہیں کیونکہ بچے کو دیکھا نہیں ہے۔ لیکن فرمایا جس ماں کا بچہ پیدا ہو 6 مہینے بچے کے نخرے اٹھائے اپنی گودی میں لے، اس ماں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے زخم دیکھے۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ ظالموں نے صرف کربلا میں ظلم نہیں کیا، فرمایا جب ہمارا قافلہ دربار ابن زیاد میں پہنچا تو ننھے سے بچے سے لے کر بڑوں کے ہاتھوں میں رسیاں بھیجی۔ تصور کرو کہ علی کی بیٹی کوفے کے دربار کے اندر کھڑی ہے، امام فرماتے ہیں یہ ملعون اس وقت کھانا کھا رہا تھا۔ تصور کرو اگر کوئی بھوکھا بچہ اور بچی تجھے دیکھ رہا ہو تو سفرے پہ کھانا کھا رہا ہو، اس ننھے سے بچے پہ کیا گزرتی ہے کہ ملعون کھانا کھا رہا تھا، سامنے کٹی ہوئی گردنیں پڑی ہوئی تھی اور پوچھتا جا رہا تھا یہ کس کی گردن ہے، یہ کس کی گردن ہے، یہ کس کی گردن ہے۔ بولنے والا بتا رہا تھا یہ قاسم کا گلا ہے، یہ اون محمد کی کٹی ہوئی گردن ہے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ یہ حسین کے جواں بیٹے علی اکبر کا قسم ہے، کہ جیسے ابن زیاد نے اکبر کے چہرے کو دیکھا نا اس نے کھانا کھانا چھوڑ دیا اور کہا مجھے سپاہیوں یہ بتاؤ کس نے کہا تھا حسین کو قتل کرو؟ سپاہیوں نے کہا امیر آپ نے کہا تھا حسین کو قتل کرنا ہے۔ فرمایا اگر مجھے پتا ہوتا حسین کے پاس اکبر جیسا بیٹا ہے میں تجھے کبھی نہ کہتا حسین کو قتل کرو۔ کہا کیوں؟ کہ جس کا ایسا بیٹا دنیا سے چلا جائے وہ خود ہی مر جاتا، اسے تجھے مارنے کی ضرورت نہیں۔ آپ تصور کرو رباط پہ کیا گزری ہو جب ایک عورت کا دودھ خشک ہو جاتا ہے، کچھ حالات میں خشک ہوتا ہے، ایسے خشک نہیں ہوتا۔ فرمایا صبح سے شام تک خیموں میں لاشیں آ رہی تھی، کبھی کسی شہید پہ گر جا، کبھی کسی شہید پہ گر جا۔ یہ بی بی اتنا روئی کہ آنکھوں کا پانی بھی خشک ہو۔ بچوں کی خیموں میں کیا کیفیت ہے۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں ایک مرتبہ خیمے میں گئی، 4 سالہ بچہ آیا، کہا پھوپھی اماں بہت پیاس لگی ہے۔ میں نے کہا میرے لال پانی نہیں ہے۔ کہا پھوپھی اماں جو عقیل کے خیمے ہیں نا، عقیل کے بچوں کا خیمہ، شاید وہاں پہ پانی پڑا ہو۔
بیوی زینب فرماتی میں جانتی تھی وہاں پانی نہیں، لیکن بچے کا دل رکھنے کے لیے میں بچے کو اس خیمے میں لے گئی، لیکن جیسے جیسے جا رہی تھی 2 اور بچے مل جاتے تھے، 4 اور بچے آ گئے، یہاں تک کہ 25 بچے جمع ہو۔ جب اس خیمے میں پہنچی تو وہاں بھی پانی کا ایک قطرہ نہیں، کہ جہاں پہ مشک پڑا تھا بچوں نے اس جگہ پہ خود کو گرا دیا تاکہ جسم کو تھوڑی ٹھنڈک ملے۔ یہ پھر بھی 4-5 سال کے بچے تھے، لیکن تصور کرو علی اصغر بھی کیا سیدہ زینب فرماتی ہے میں نے دیکھا رباب نے اپنی قمیص کو لیا اور اس قمیص سے اپنے بچے کو ہوا لگانے لگا، شاید میرے بچے کے بدن کی حرارت یہ باب الحوائج ہے، یہ باب الحوائج ہے۔ ایک ظاہر کربلا گیا، کہتا ہے میں نے دیکھا کہ یہ اکبر، یہ قاسم، یہ گنج شہداء، لیکن میں نے بڑی کوشش کی مجھے پتہ چلے کہ علی اصغر کی قبر کہاں ہے۔ بہت ڈھونڈا، بہت پوچھا، لیکن پتہ نہیں چلا۔ خواب کے عالم میں دیکھا امام حسین، امام نے فرمایا اے ظاہر آج کے بعد میرے اصغر کو تلاش نہ کرنا، میرے اصغر کی کوئی قبر نہیں ہے۔ کہ مولا پھر علی اصغر کہاں ہے؟ فرمایا سجاد نے اصغر کو میرے سینے پر رکھ لیا۔ لیکن بچہ جیسے بابا